آج ہم سلطان شمس الدین التمش کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ترکی حکمران ہونے کی نسبت سے آپ کو التتمش کہا جاتا ہے، لیکن معروف نام آپ کا سلطان شمس الدین التمش ہی ہے۔ التمش کے معنی ہوتے ہیں فوج کا سردار، اور خاص طور پر جس خاندان غلاماء کی آج ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیش نظر غلاموں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ بن گئے۔ آپ دیکھیے کہ بڑا کمال نکتہ ہے صاحب۔ آپ دیکھیے کہ خاندان غلاماء میں یہ جو حکومت ہے دہلی کی سلطنت، یہ 602 ہجری سے لے کر 686 یا 89 ہجری تک پہنچتی ہے، جو عیسوی کے اعتبار سے 1206 سے لے کر 1290 تک کا تقریباً 84 برس کا عرصہ بنتا ہے، اور اس میں 10 حکمران ہیں جو خاندان غلاماء کے اندر حکومت کرتے رہے۔ اس حکومت کی بنیاد سلطان شہاب الدین غوری کے ایک ترک غلام قطب الدین ایبک نے ڈالی ہے، جو 1206 سے 1210 تقریباً صرف 4 برس تک حکمران رہے۔ لیکن سلطان قطب الدین ایبک کے بعد جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے سلطانی کا شرف بخشا ہے اور جنہوں نے اس طور پر حکمرانی کی ہے کہ وہ دن کے غازی تھے اور رات کے نمازی تھے، اور خاص طور پر یہ خطہ جسے آج پاکستان اور بھارت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پورے خطے کے تنے تنہا حکمران جنہوں نے یہاں پہلی مرتبہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق جس خاندان سے ہے وہ ترکوں میں کراختائی نسل سے ہے، اور آپ کے والد کا نام ایلم خان ہے جنہیں البری قبیلے کا سردار کہا جاتا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش اپنی خوبصورت اور سیرت ہونے کی وجہ سے آپ کے بھائیوں کے لیے محسود بن گئے، یعنی وہ آپ سے حسد کیا کرتے تھے، اور جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے ایک غلام بنا کر فروخت کر دیا، اسی طرح سے حضرت سلطان شمس الدین التمش کو بھی فروخت کیا گیا۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے خطے سے بکتے بکتے بالآخر غزنی پہنچے۔ پہلے شہاب الدین غوری نے آپ کو خریدنے کا ارادہ کیا لیکن خرید نہیں سکا، لیکن بعد میں قطب الدین ایبک نے التمش کو خریدا اور اس قدر اپنا قرب عطا کیا کہ پہلے بیٹا بنایا اور پھر اس کے بعد دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اچھا، پہلے تو سپہسالار بنے نا، بات یہ ہے سپہسالار بن کے جس انداز سے مہمات جو ہے نمٹائی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی عہد میں آپ گوالیار کے حکمران رہے، برن کے حکمران رہے، دیگر علاقوں میں آپ کو جاگیرداری بھی عطا کی گئی، اور پھر بالآخر بدایوں کے حکمران رہے۔ میں بالخصوص آپ کے غلامی کے دور کے 2 واقعات یہاں آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جن میں مستقبل میں کچھ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو بچپن میں ہی ان کی صلاحیتوں کو اولیاء کرام جان لیتے ہیں۔ جب آپ بخارا میں غلام کی حیثیت سے بک کر ایک بازار میں آئے تو آپ کے آقا نے آپ کو ایک سکہ دیا اور کہا کہ جاؤ اور انگور خرید کر لاؤ۔ وہ سکہ آپ سے کہیں گر گیا، تو اس کیفیت میں آپ ایک مقام پر بیٹھ کر رونے لگے، تو ایک فقیر کو کشف ہوا، تو وہ فقیر اس مقام سے گزرا اور اس نے جا کر وہ سکہ اس بچے کو، سلطان جو شمس الدین التمش مستقبل میں بننے والے تھے، جا کر ایک سکہ عطا کیا اور کہا کہ جاؤ اپنے مسئلے کو حل کرو، اور جاتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اگر خدا تجھے کسی دن بادشاہ بنا دے تو لوگوں کے ساتھ وہی طرز حکمرانی رکھنا کہ جو آج اللہ تعالیٰ نے تجھے، جس طرح سے اللہ رب کریم نے تجھے عدل عطا کیا۔ اور پھر جب مسند نشین ہوئے تو آپ کو واقعہ یاد آیا۔ پھر اسی طرح سے آپ ایک اور مقام پر جب بک کر جب ایک خطے میں پہنچے تو وہاں رات کو ایک اولیاء کی محفل لگی ہوئی تھی، اور وہاں سما کی محفل چل رہی تھی، لوگ قوالی سن رہے تھے، جن میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ تو اس وقت آپ پوری رات شمع لے کر محفل میں اولیاء کی خدمت کرتے رہے، تو قاضی حمید الدین ناگوری اور دیگر بزرگوں نے آپ کو دعا دی، اور یہ انہی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کو حکمرانی کا ایسا طرز عطا فرمایا کہ آج وہ خطہ جسے پاکستان اور بھارت کہا جاتا ہے، یہاں پہلی اسلامی سلطنت سلطان نے ہی قائم کی ہے۔ صحیح۔ اچھا، حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ جو ہیں، یہ استاد محترم قطب الدین وشی بختیار کاکی علیہ رحمہ جنہوں نے قرآن پڑھایا، کمال یہ ہے کہ وہیں سے فیض جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس کے جاری ہونے کا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یقیناً سلطان کو اللہ تبارک و تعالی نے ذاتی صفات عطا فرمائی ہیں، اور جس طرح سے اللہ رب کریم نے عدل اور انصاف کا نظام ان کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر قائم کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے آنے والے بالخصوص اس خطے کے حکمرانوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ تو سن 1206 عیسوی میں خاندان غلاماء کی حکومت شروع ہوئی ہے، اور 1290 عیسوی میں ختم ہوئی، اور تقریباً 84 برس ان غلاموں کی حکومت قائم رہی، اور اس میں 10 حکمران رہے، جس میں 3 مشہور حکمران ہیں۔
ایک سلطان قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن، یہ تینوں ایک دوسرے کے غلام رہے ہیں. یعنی آپ اس کیوں سمجھ لیں کہ شہاب الدین غوری کے پاس رہے قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک نے خریدا التمش کو اور التمش نے خریدا بلبن کو. واہ، اچھا اس میں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہی بات ہے، وہ جو 98% کی ریپرزنٹیشن والی بات آ گئی ہے نا، کہ وہ 2% طبقے کو اگر آپ نمائندگی دے دیں گے تو اشرافیہ کے ہاتھ میں سارا معاملہ رہے گا، جو نیچے سے اٹھ کے آئے گا پھر وہ طرز حکمرانی بتائے گا وہ کیا ہے. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پر جب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت سلطان التمش علیہ رحمہ کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے اور وہ کس انداز سے ایک اسپریچول ڈائمنشن سے پورے ہندوستان پر حکومت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ 3 صفات، جس طرح مفتی صاحب نے عرض کی کہ جب 3 صفات کسی حکمران میں شامل ہو جائیں تو عہد خلافت راشدہ یاد آ جاتا. نمبر 1 وہ روحانی طور پر بھی امام ہو، وہ اپنے وقت کا عالم اور فاضل بھی ہو، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ سیاسی مدبر اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہو. جس شخص میں یہ تینوں صفات جمع ہو جائیں وہ اپنے زمانے کا خلیفہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور آپ کا فیضان نظر ہے. سبحان اللہ. ہمیں تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ دہلی تشریف لائے، حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ نے آپ کو آپ کی شایان شان آپ کی پذیرائی کی ہے، لیکن حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار سے تعلق کو ناپسند کیا ہے. آپ نے سلطان نے آپ کو جاگیر کی پیشکش کی، آپ نے رد کر دیا، لیکن سلطان برابر پیش خدمت ہوتا رہا. یہ سلطان کی بچپن سے ہی، جس طرح میں نے پہلے بھی 2 واقعات عرض کیے، تو سلطان بچپن سے ہی اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اولیاء سے محبت کرتے تھے. یعنی یہ چشتی بزرگوں کا طریقہ رہا. جی دربار میں وہ جاتے تھے، دربار والے خود آتے تھے، بادشاہ خود آپ کی خدمت میں آتا تھا. بالکل ٹھیک. تو جب خواجہ اجمیر نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کو بڑھتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے اولیاء اور علماء آپ سے شکوہ کرنے لگے کہ یہ آپ نے کس شخصیت کو دہلی میں بھیج دیا ہے کہ تمام پیرخانے اور خانقاہیں خالی ہو گئیں اور سب خواجہ بختیار کی خدمت میں چلے گئے. تو حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ خود دہلی سے لینے کے لیے، اجمیر سے لینے کے لیے دہلی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کو خود تشریف لائے. اب جب آپ دہلی سے ان کو اجمیر واپس لے جانے لگے تو پورا دہلی شہر امڑ آیا. اور کہا جاتا ہے کہ جہاں خواجہ بختیار کاکی قدم رکھتے تھے لوگ اس خاک کو اپنے لیے شفا بنا لیا کرتے تھے. لیکن ان دیوانوں میں ایک نام سلطان شمس الدین التمش کا بھی ہے. اور عالم یہ تھا کہ حضرت خواجہ اجمیر آپ کو واپس لے جا رہے ہیں، سلطان بھی رو رہے ہیں، آپ کے ساتھ پوری رعایا رو رہی ہے، اور حضرت کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا را آپ دہلی کو اس نعمت سے محروم نہ کریں. یعنی ان کو اس سلطان کو یہ معلوم تھا کہ میری اصل حکومت اس کرسی کی وجہ سے ہے. ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ دہلی سے چلے گئے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے بابا بختیار، اتنے لوگوں کے دلوں کو دکھانا مناسب نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے دہلی تمہیں سونپ دیا. اور اس وقت حضرت سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ دہلی اتنی بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو سکا. اسی کے بعد سے سلطان ہر ہفتے 2 مرتبہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اور جنید بھائی، میں ایک بات کی طرف تمام ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے 602 ہجری سے لے کر 689 ہجری تک کا، کہ 622 ہجری میں بغداد پر تاتاری فتنہ حملہ آور ہو رہا ہے. پورا وسطی ایشیائی علاقہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. اور اسی دور میں چنگیز خان وسطی ایشیا اور ایران کو فتح کرتے کرتے بالآخر دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچ گیا تھا. اگر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کی روحانی اعتبار سے مدد نہ کی ہوتی تو آپ یقین جانیں کہ یہ خطہ بھی تباہ و برباد ہو چکا تھا. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی ظاہر ہے، مطلب آپ ہی کا حکم ملا نا کہ وہ جو غزنی سے جب وہ خوارزم چلا ہے، کیونکہ ظاہر شکست وہاں پہ ہوئی تھی چنگیز خان کے ہاتھوں. تو اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کو ویلکم کر لیتے اور کمک بھیجتے تو صورتحال مختلف. آپ نے وہاں بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھا. دیکھیے خوارزم شاہ نے بھی اسی طرح کی ایک بے وقوفی کی تھی کہ اس نے چنگیز خان کے ایک ایمبیسڈر کو قتل کیا اور بالآخر اس نے خود منگولوں کو اپنی سلطنت پر یعنی حملے کی دعوت دی. تو سلطان شمس الدین التمش کی یہ دور اندیشی ہے کہ انہوں نے خوارزم شاہ کو اپنے خطے میں داخل نہیں ہونے دیا اور کشمیر کی طرف اور وہ دوسری طرف چلا گیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو حوض شمسی کا واقعہ ذکر کیا گیا اس کا بھی روحانی پہلو یہ ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روزانہ، پہلے تو ہفتے میں 2 مرتبہ، لیکن 2 مرتبہ کے بعد پھر روزانہ کی بنیادوں پر التمش خواجہ بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے تھے کہ میں ایک حوض شمسی بنانا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا. تو یہ دراصل خواجہ بختیار کاکی کی توجہ کا عالم تھا کہ آپ نے روحانی طور پر حالات کو ایسے پیدا فرمایا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت
التمش کو نصیب ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس مقام کا تعین فرما دیا. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو بظاہر تو وفاقی حکومت کہیں بھی ہو، لیکن وفاقی حکومت چلے گی جو ہے حوض شمسی سے، کہ جہاں پر یہ سارے صوفیہ تشریف فرما. دیکھیے یہ میں جس طرف ہم بار بار اپنے حکمرانوں کی ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی دور کے حکمران ہوں، ان کے لیے جب آپ ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو جہاں ہمیں ظالم اور جابر حکمران نظر آتے ہیں، ان میں ایسی شخصیات، التمش جیسی شخصیات بھی موجود ہے کہ جنہوں نے اولیاء کے در پر حاضر ہو کر، اور اصل یہ اور زندہ اولیاء کے پاس حاضر ہو کر، ہمارا معاملہ یہ کہ ہم صرف قبروں پر جاتے ہیں، لیکن زندہ اولیاء کے پاس جا کر انہوں نے ان سے طرز حکمرانی سیکھا ہے، اور یہ انداز سیکھا ہے کہ کس طرح سے عقل اور قلب کی قوتوں کو ملا کر حکمرانی. میرا یہ ہے کہ حکومت حقیقی طور پر جسموں پر نہیں دلوں پر کی جاتی ہے. اگر حکومت میں حکم اللہ کا ہو، نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور اس حکومت اور عہدے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت خیال کی جائے، سبحان اللہ، اور یہ سوچ لیا جائے کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی، کہ ہر ایک شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں کل عند اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. تو یقیناً پھر کیفیت یہ ہوگی کہ انسان تقوی، شجاعت اور خدا ترسی اور عدل و انصاف کا صرف پیکر ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ زنجیر عدل ایسی ہمیشہ قائم رکھے گا کہ اسے ایک نہ ایک روز اللہ کی بارگاہ میں ضرور حساب. اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه